علیکم، میں امداد سومرو۔ آج عمران خان کا لاہور میں جلسہ ہے، لیکن جلسے کے علاوہ ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے اوقات میں واپس لانے کا۔ عمران خان کو ایف آئی اے نے نوٹسز بھیج دیے ہیں، اور پنجاب اور وفاق میں اب جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہوئی ہے اور شدت اختیار کر چکی ہوئی ہے۔ پنجاب وفاق والوں کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور وفاق والے پنجاب والوں کو یعنی عمران خان کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ دو سیاسی جماعتوں کے بجائے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان لڑائی کی شکل اختیار کر چکا ہوا ہے، اور پھر معاملہ ہے بے نظیر بھٹو شہید کا۔ بے نظیر بھٹو کے لیے کہا جاتا تھا، بلکہ نظم تھا کہ میں روپ بدل کر آؤں گی تو مجھ کو مار نہ پاؤ گے۔ تو ایک بچی قومی اسمبلی میں بے نظیر بھٹو جس طرح ڈریسنگ کیا کرتی تھی، قومی لباس پہنا کرتی تھی، سبز شرٹ اور اس کے اوپر اپنا سفید دوپٹہ، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویروں میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح جب قومی دن ہوتے تھے تب اس طرح لباس پہن کر آتی تھی۔ تو کل ایک بچی جو ہے قومی اسمبلی میں آئی تھی، اور اس نے کیونکہ قومی اسمبلی کے اسپیشل وہ چل رہے ہیں، تقریبات چل رہی ہیں قومی اسمبلی میں اپنا پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے جشن آزادی کی، تو اس پر مختلف بچوں کو لایا جاتا ہے، سویٹ ہوم کے بچوں کو لایا گیا، اس کے علاوہ نوجوان گئے، مختلف صحافیوں کو، مختلف طرح طرح کے یا ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا تھا۔ تو وہاں پر چھوٹے بچے بھی آئے تھے، تو وہ بچی کی تصویر بہت زیادہ وائرل ہے، اور اس بچی کی تصویر نے بہت سو کو جذباتی کر دیا ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کوئی بھی بے نظیر بھٹو، کوئی بھی پاکستانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے سحر سے، ان کی قیادت سے، ان کی لیڈرشپ سے نہ انکار کر سکتا ہے، نہ اس سے ظاہر ہے وہ دور رہ سکتا ہے۔ بچی کون تھی اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو پاکستان کی سیاست کے اندر جو چیزیں بے نظیر بھٹو شہید نے ختم کر دی تھیں، جو واپس آ گئی ہوئی ہیں، ان پر بات کر لیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے مفاہمت، وہ مفاہمت پاکستان کے سیاسی طبقات کے درمیان، سیاستدانوں کے اور اداروں کے درمیان مفاہمت، انہوں نے ایک مفاہمت کا نیا فلسفہ دیا تھا، جس کو آصف زرداری نے 2008 میں عملی شکل دی، 2008 سے 2013 کی حکومت میں، پھر 2013 سے 2018 تک کسی نہ کسی شکل میں وہ مفاہمت آپ کو پاکستان میں نظر آئی۔ لیکن 2018 کے بعد عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے، جو اب مجھ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جب وہ اقتدار میں آئے تو مفاہمت بیسیکلی رواداری تھی، مفاہمت مکمکہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے اس مفاہمت کو مکمکے کا نام دے کر ایک پوری کی پوری نسل اپنے پیچھے لگا دی، اور وہ پوری کی پوری نسل کو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک پہاڑ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، کھڑا کر کے، اور پھر خود واپس چلے جائیں گے۔ جس طرح سعودی عرب والے وہ مزدور محنت کش وہ گرفتار ہو گئے، اور عمران خان صاحب نے مڑ کے پوچھا نہیں۔ شہباز گل صاحب جیل چلے گئے، عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کا جملہ قابل اعتراض تھا۔ فواد چودھری چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا شہباز گل کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ نسل کے لوگ جو عمران خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں، آج بھی عمران خان صاحب کا جلسہ ہے یہاں پر ایسٹروٹرف اتار کر 12-15 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان پہنچا کر جو جلسہ ہو رہا ہے ہاکی اسٹیڈیم میں، وہاں پر بھی عمران خان صاحب ظاہر ہے اسی طرح کی باتیں کریں گے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں گے۔ جو عمران خان صاحب کے کہنے پر ذرا عمران خان سے آگے نکل جائیں گے، عمران خان صاحب ڈس اون کر دیں گے اس کو۔ ہوتا ہے نا بندہ، مطلب ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈاچی ہنے ڈہ توڑی ہنے تیرہ، تو عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں ان کے کارکن ان سے 10 گنا آگے چلے جاتے ہیں، جو سیانے ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں، فواد چودھری صاحب جیسے، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے خان آپ کہیں اس کے بعد ہم کہیں گے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک بار بات کی تھی کہ پھر رسے کم پڑ جائیں گے، پھر یہ جو ججوں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے یہ بغاوت والے معاملے پر، جب عمران خان صاحب کا وہ جو 3 اپریل کا فیصلہ آیا تھا، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا فیصلہ، جس کا تفصیلی فیصلہ جب جاری ہوا تھا، تو اس میں عمران خان صاحب کے متعلق کہا گیا تھا، یا جو کچھ اقدامات ہوئے تھے تو اس میں کہا گیا تھا کہ جی اس میں بغاوت کے مقدمات بھی بن سکتے ہیں۔ ایک جج صاحب نے اختلافی نوٹ میں یا اضافی نوٹ میں بات کی تھی، تو اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ پھر رسے کم پڑ جائیں گے، پھر اتنے بغاوت کے مقدمے بنیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب کبھی کبھی کرتے ہیں بات، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ریڈ لائن کیا ہے، اور پھر کیونکہ انہوں نے میل ملاقاتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، جو پی ٹی آئی کے اندر ایک مفاہمتی گروپ ہے، اس مفاہمتی گروپ کو فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس سے عمران خان کے کہنے پر کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کی مان کر پھر مفاہمت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسد عمر بھی یہی کرتے ہیں، پرویز خٹک بھی یہی کرتے ہیں، سارے یہ کر رہے ہیں سوائے عمران خان صاحب کے اور ایک دو اور لوگوں کے۔ تو بہرحال تو شہباز گل صاحب جو ہیں
وہ عمران خان صاحب سے تھوڑا سا آگے نکل گئے. عمران خان صاحب نے کہا بھی میں نے کب کہا تھا کہ چھلانگ لگا دو. وہی نا پہاڑ کے دہانے پر جا کر کھڑا کر کے لوگ چھلانگ لگاتے اور عمران خان صاحب بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہوتے, تو اسی طرح کریں گے. تو بہرحال اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹسز بھیج دیے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی سنگین ہو گئی ہے. ایک تو کل جو اپنا ایک خبر آئی تھی کل کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے آئی جی پنجاب کو منع کر دیا ہے کہ بنی گالہ میں چھاپا نہیں مارنا, آپ نے بنی گالہ پہ نہیں جانا. اور کیونکہ بنی گالہ چھاپا نہ مارنے کی وجہ دو چار مطلب ایک تو وہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہو چکا ہوا تھا, ایک بڑا سانحہ ہو گیا تھا, اس کے علاوہ لال مسجد کا معاملہ ہو چکا ہوا تھا, پھر کرتا کوئی ہے اور باقی سارے پیچھے نکل جاتے اور سیاسی لوگ پھنس جاتے ہوتے اس معاملے میں نا. تو ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں تو خیر مسلم لیگ نون کی حکومت کی اپنی میرا خیال ہے غلط حکمت عملی بھی تھی, لیکن کوئی بیچ میں واردات کر گیا تھا. تو ابھی تک اب آ کے پرویز لائی صاحب نے کہا میں ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ کھولوں گا, نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو بہرحال تو رانا صاحب میرا خیال ہے ایک حکومت کا ایک اور بھی مطالبہ تھا کہ جی جن کے متعلق عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سازش کی جا رہی ہے. تو حکومت کا ایک اور مطالبہ بھی تھا بڑوں سے کہ جی عمران خان صاحب کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ہم اس لڑائی میں پڑیں گے یا پھر ہم معیشت ٹھیک کریں گے. یہ بات ایک دو بار خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہی بھی ہے کہ جی ہم ادھر ہمیں معیشت ٹھیک کرنے پر لگا دیا اور پیچھے عمران خان صاحب نکل آئے, تو معیشت ٹھیک کریں اس کو نبڑے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے اسی لیے منع کیا کہ بھائی جو جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں, ہمارا کام نہیں ہے. جنہوں نے پیدا کیا ہے, جنہوں نے پالا پوسا ہے, بڑا کیا ہے, وہ اس کو چھوٹا کریں, وہ اس کو کینڈے میں لائیں, وہ اس کو کنٹرول کریں, وہ اس کو کٹ ٹو سائز کریں. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ اب ظاہر ہے صورتحال حکومت تو کوشش کر رہی ہے عمران خان صاحب کو ایف آئی اے وغیرہ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی, لیکن حکومت کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کوئی اور کرے. حکومت کا خیال ہے اب حکومت کو اپنا کام خود کرنا چاہیے, اب کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں ایک آپ کو بات جو خبر والی ہے وہ یہ بتا رہا ہوں. تو اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجے ہیں. یہ زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے. اگین زاہد گشکوری صاحب ایف آئی اے سے بڑی بڑی خبریں نکال کر لاتے ہیں اور ہمیں مواد ملتا ہے بات کرنے کا. زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہے کہ 1996 سے ریکارڈ مہیا کیا جائے پی ٹی آئی کے فنڈنگ کا, اور اس میں جو نیشنل اور انٹرنیشنل رجسٹر تنظیمیں ہیں پی ٹی آئی کی ان سب کا. اچھا, اور خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فنڈز آپ کو ملے ہیں ان کا وہ اور ان کا اکاؤنٹ کا ریکارڈ وہ بھی فراہم کیا جائے, اور پی ٹی آئی کو جو غیر ملکی کرنسی تو پی ٹی آئی کے پاس آئی اس کا بھی حساب کتاب دیا جائے. اور یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ جی جو ممبرشپ فیس ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ بھی اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہے وہ بھی دے دیں. اور ساتھ ڈونرز کے نام بھی طلب کیے گئے ہیں, اور کمپنیاں جو رجسٹر کروائیں وہ اس کے لیے نا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تو ڈونرز ہائر کیے تھے, تو باہر تو ڈونر ہائر, وہ بلکہ کل صدر مملکت نے بھی کہا کہ جی باہر تو ڈونرز ہائر کیے جاتے ہیں نا, تو ہم تو ڈونرز ہائر کرتے ہیں. تو ڈونرز کا حساب کی تفصیلات بھی بتائی جائے کہ جی کون کون سے ڈونرز تھے, کمپنیاں کون سی تھیں, اور پھر آپ کے ٹرسٹ اور اس کے اثاثے اور واجبات جو سالانہ گوشوارے وہ سارے. تو مختلف حساب کتاب جو ہے عمران خان صاحب سے مانگا گیا ہے. فائنینشیل معاملات آڈٹ کرنے والے آڈیٹرز کی فرمز ان کی تفصیلات دے دیں, یعنی سارا حساب کتاب, یعنی پیسہ کب آیا, کب خرچ ہوا, کیسے خرچ ہوا, کس سے آڈٹ کروایا, کس نے دیا, کیسے دیا, کیوں دیا, کس کرنسی میں دیا, سارا حساب کتاب عمران خان صاحب سے مانگا گیا ہے. اور یہ معاملہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن میں جو فورن فنڈنگ کا معاملہ تھا اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے. فورن فنڈنگ کا فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ چلو اس کو فورن نہ کہیں, اس کو ممنوعہ کہیں, ناجائز فنڈنگ کہیں. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ممنوعہ فنڈنگ مطلب جائز فنڈنگ, ممنوعہ فنڈنگ مطلب جائز, ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب خیر ان کی اپنی پی ٹی آئی والوں کی تشریحات ہوتی ہیں, وہ جو مرضی کہتے پھرے. تو ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر توشہ خانہ کی چیزیں اٹھا کر ظاہر کیے بغیر بیچنا ہمارے اوپر جائز ہے کیونکہ وہ تحفہ ہے. تو پی ٹی آئی والے اپنی تشریح اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے. تو عمران خان صاحب کو ایک تو یہ نوٹس بھیجا گیا, اور دوسرا وہ اسلام آباد پولیس تیار بیٹھی ہوئی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب میرا خیال کل یا پرسوں 5 دن کے لیے گئے تھے, کل یا پرسوں آ جائیں گے, اور کل پرسوں جب وہ اسلام آباد واپس آئیں گے تو اس کے بعد وہ پھر دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا کیا کرنا ہے. اور آج کا جلسہ بھی دیکھ لیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کا کتنا زور ہے. خان صاحب جلسے کیا کرتے تھے مینار پاکستان میں, آج عمران خان صاحب نے جلسہ کر لیا ہے, رکھ لیا ہاکی گراؤنڈ میں. اور ہاکی گراؤنڈ کی اپنی کیپیسٹی جو ہے جو سیڑھیوں کی وہ کھچا کھچ اگر بھر جائے تو کہتے ہیں 45,000 لوگ اس میں آ سکتے ہیں. بہت ہوتے ہیں 45,000 لوگ اگر وہ, لیکن ظاہر ہے
اس میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ جو اسٹیج ہوگا تو وہ تقریباً 30% تو آکیوپائی کر لیا جائے گا اسٹیج وغیرہ کے لیے، اور پھر نیچے کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب مینار پاکستان کے علاوہ تو لاہور میں کہیں جلسہ کرتے نہیں تھے، ہضم نہیں ہوتا تھا ان سے کہ لاہور مینار پاکستان کے علاوہ کہیں جلسہ نہیں کرنا، ایم ہی پیسہ فضول جائے گا، لیکن اس بار وہاں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک ریزن ہاکی گراؤنڈ میں کر رہے ہیں، اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی لوگ جشن آزادی منانے جائیں گے وہاں پر مینار پاکستان پر تو سیکیورٹی ممکن نہیں ہوگی، سیکیورٹی نہیں ہو سکتی، لہٰذا جلسہ جو ہے بہتر ہے کہ یہاں پر کر لیں۔ ادروائز مینار پاکستان پر کرتے تو عمران خان صاحب کے 8-10-15 ہزار 20 ہزار لوگ آ جاتے، اور اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے مینار پاکستان میں اس وقت جب آتش بازی وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تو لوگ وہ انجوائے کرنے آتے، تو لوگ تو عمران خان صاحب کو مل جاتے بغیر کوشش کیے ہوئے۔ لیکن بہرحال سیکیورٹی کے معاملات بھی بہت سنگین ہیں، اور پھر لوگوں کو وہاں تنگ کرنا، پھر ایک نئی خبریں بننی تھی، اسی لیے عمران خان صاحب نے ادھر جانے سے انکار کر دیا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت، شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، شہباز گل کے ڈرائیور کے پیچھے حکومت پڑی ہوئی ہے، اب ظاہر ہے اس کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے منصوبہ بنایا تھا، عمران خان، فواد چودھری اور شہباز گل نے۔ رانا ثناءاللہ نے یہ کہا تھا نا، جو شہباز گل کی باتیں جس کو اب عمران خان اون نہیں کر رہے، وہ کہتے ایک جملہ قابل اعتراض تھا، ایک ہی جملے کا تو رولا ہے، ایک نقطے وچ گل مکتی ہے، ایک ہی جملے میں بات ختم ہو گئی نا، ایک ہی جملے میں کہ جی آپ اپنے افسران بالا کے احکامات نہ مانیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہی نکلتا ہے، یہ عدالت میں ثابت ہونا، حکومت یہ مطلب نکال رہی ہے، اور اگر سنیں تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ملایا جائے نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی تقریروں سے۔ تو وہ تقریریں یہ نہیں تھیں، وہ تقریریں تھیں کہ جرنیلوں سیاست سے باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، کل مطلب اس کا یہ تھا۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں واپس لاؤ، اور جو ہمیں واپس نہیں لاتے جونیئروں، ان سینئرز کا احکامات نہ مانو، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال عدالت نے معاملہ کرنا، اس معاملے کو لے کر حکومت نے عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، گرفتار کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ ادھر اب وفاقی حکومت، پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون ہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ تھے چند ماہ کی حکومت میں، عطا تارڑ، ان کے گھر پر، جو کہ ان کا گھر نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو 15 سال پہلے رہتا تھا اپنا جوہر ٹاؤن میں، کسی مکان پر جا کر پولیس نے چھاپا مارا، اور پھر جب کوئی نہیں تھا تو کہا نہیں ہم تو نوٹس سرو کروانے گئے تھے۔ بھئی آدھی رات کو کون نوٹس سرو کروانے جاتا ہے، رات گئے وہ گئے۔ تو خیر اس پر پھر عطا تارڑ نے کہا ان کو، ہاشم ڈوگر کو جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا آپ کوئی بہت ہی غیر سنجیدہ انسان ہے یار، میں نے سمجھا کہ آپ وزارت کے معاملات کا آپ کو پتہ ہوگا، آپ تو بہت زیادہ غیر سنجیدہ نکلے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں کب رہتا تھا کب نہیں رہتا تھا۔ تو بہرحال یہ عطا تارڑ کا اور ہاشم ڈوگر کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن عطا تارڑ کو گرفتار کروانے کی خواہش، رانا ثناءاللہ کو گرفتار کروانے کی خواہش یہ ہاشم ڈوگر کی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی ہے۔ اور ہاشم ڈوگر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں جتنی تیزی دکھاؤں گا اتنی میرے معاملات زیادہ بہتر ہوں گے، خان صاحب کے قریب جاؤں گا، اس لیے انہوں نے ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا۔ اب وہ رئیس انصاری نے خبر دیا کہ یہ ایس ایچ اوز معطل نہیں ہوئے، ان کو تھانوں سے اٹھا کر لائن حاضر کر دیا۔ لائن حاضر کرنا اور معطل کرنے میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن وہ یہ خبر میں کہہ رہے ہیں کہ جی حکام بالا نے کہا کہ ہم معطل نہیں کر سکتے اپنے افسران کو، ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور ان میں سے جو ایس ایچ اوز تھے، جن کی 25 ایس ایچ اوز، ان میں زیادہ تر کہہ رہے ہیں وہ ہیں جن کا تبادلہ ڈیو تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انسپیکٹر کی ٹریننگ کے لیے جانا تھا، تو انہوں نے لائن میں جانا ہی جانا تھا، تو ان کو اس لیے لائن حاضر کیا گیا۔ اور افسران، جو میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ اس طرح پولیس کو اگر ایک سیاسی اجتماع سے نمٹنے کے لیے جو سیکیورٹی کا پلان بنایا گیا تھا، پالیسی حکومت کی تھی، اس پر عمل درآمد کروانے والے جو پولیس کے چھوٹے افسران ہیں چاہے بڑے افسران ہیں، ان کے اوپر کارروائی ہوگی تو پولیس کے اندر سے ریزنمنٹ آئے گی، مزاحمت آئے گی۔ تو مزاحمت کا اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی حکام بالا جو ہے پولیس کے افسران بالا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معطل نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو اس طرح جس طرح یہ کہتے ہیں۔ پہلے تو انکوائری ہو نا، انکوائری میں جس کے اوپر ثابت ہو کہ جی اس نے آرڈر سے آگے جا کر کام کیا ہے۔ آرڈر کیا تھا کہ جی راستہ روکنا ہے، جلوسوں کو آگے نہیں جانے دینا۔ اس آرڈر کے اندر رہ کر جس نے کام کیا، پھر اس کے لیے ہلکی پھلکی لاٹھی چارج، آنسو گیس وغیرہ، وہ تو فیصلے ایس ایچ او نہیں کرتا وہاں موجود، وہ فیصلہ تو ظاہر ہے حکام بالا سے پوچھا کہ سر یہ کراؤڈ جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ شیلنگ کر دو، وہ کہتے ہیں سر اور ہوائی فائرنگ کر دو، اور ربڑ کی گولیاں چلا دو، سر اور آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر لاٹھی چارج کر دو، ڈنڈا چلا دو، جو بھی وہ آرڈرز اوپر سے لیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایس ایچ اوز کو وہ معطل کریں جنہوں نے خود آرڈر کیا تھا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں معطل کر سکتے، ہم ٹھیک ہے، ہم نے فی الحال ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کو لائن حاضر کر دیا ہے، لیکن یہ معطل نہیں ہے۔
تو بہرحال اب معاملہ جو ہے اسی 25 مئی والے معاملے پر عطا تارڑ کے خلاف جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ ان کو تو گرفتار کرو نا، عطا تارڑ بڑا آگے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا تھا، اور رانا ثناءاللہ وہ کہتا تھا کہ جی میں نہیں آنے دوں گا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، دونوں گرفتار کرو۔ اب عطا تارڑ کو تو نوٹسز بھیج دیے گئے، ان کی گرفتاری ان کو تھانے طلب کیا گیا ہے، تو تھانے اس ایف آئی آر میں طلب کیا گیا جس ایف آئی آر میں پی ٹی آئی ملزم ہے، مطلب 25 مئی کی ایف آئی آر جو ڈپٹی اسپیکر نے درج کروائی تھی، یا ڈپٹی اسپیکر پر حملہ ہوا تھا اور سرجنٹ عام نے درج کروائی تھی، اس ایف آئی آر میں پی ٹی آئی کے لوگ اور نامعلوم لوگ جو ہے وہ اس میں ملزمان ہیں، تو اس میں عطا تارڑ کو اسی میں انہوں نے طلب کیا ہے، جو جس میں خود ملزم جو ہے مدعی کو طلب کر رہا ہے کہ جی آئیں نہ ذرا حساب کتاب دیں، کیونکہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر جو تھے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، مزاری صاحب۔ تو اب یہ سارا جو ہے یہ ری ایکشن ہے۔ اگر عطا تارڑ، کیونکہ جو عطا تارڑ اس وقت وزیر اعظم کے معاون ہیں، اچھا عطا تارڑ اور رانا ثناءاللہ، اگر عطا تارڑ فرض کر لیں پنجاب آتے ہیں اور وہ باضابطہ ایک وزیر اعظم کی ڈیوٹی پر آتے ہیں، معاون ہے نا، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو سرکاری دورے پر آیا ہوں، سرکاری ڈیوٹی پر آیا ہوں، ان کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کو تو مل جائے گا جواز کہ جی یہ ہمارے لوگوں کو اس طرح گرفتار کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کو اگر نوٹسز بھیجے جائیں گے تو پھر یہ اپنا وفاقی حکومت کو جواز مل جائے گا، تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ وفاقی حکومت کہے گی اب تو ہم نے گورنر راج لگانا ہی لگانا ہے، تو گورنر راج کی طرف معاملہ جائے گا۔ اب میں معاملہ آتا ہے کٹ ٹو سائز والا۔ مختصراً کٹ ٹو سائز کی کہانی جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کٹ ٹو سائز عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نواز شریف کو واپس اہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے، تاکہ وہ جو ہمارے ہم کمزور ہو جائیں اور نواز شریف واپس آ جائیں۔ اب کٹ ٹو سائز کرنے کا جو عمران خان صاحب ایچ ای سن کے پڑھے ہوئے، مجھ سے تو کہیں زیادہ ان کی، میری تو انگریزی بہت فارغ ہے، بس گزارا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی انگریزی تو بہت اچھی ہے۔ تو میں نے، ہمارے استاد ہیں، سینئر ہیں، دی نیوز میں کام کرتے ہیں، سید ماہد علی صاحب، ان سے میں نے پوچھا، ان کو میں نے کہا کہ استاد جی یہ ذرا بتائیں شاہ جی کہ یہ کٹ ٹو سائز کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اوقات میں لانا واپس۔ میں نے کہا نہیں، مطلب کٹ ٹو سائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کم کرنا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بلا بنا ہوا ہے اس کو کم کر کے چھپکلی بنا دینا، ایک بندہ ڈائنوسار ہے اس کو چھپکلی بنا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک بندہ چھپکلی ہے اس کو ڈائنوسار ثابت کر دیا گیا، اب اس کو واپس چھپکلی بنانا ہے، یعنی اوقات میں لانا ہے۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا بہرحال انہوں نے اس پر کمنٹ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اصل مطلب اس کا اگر ہم پنجابی یا اردو میں دیکھیں سنیں تو وہ ہے اوقات میں واپس لانا۔ تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اوقات میں واپس لانے کی سازش ہو رہی ہے، تو اوقات میں واپس لانے کی سازش تو نہیں ہوتی پھر۔ اگر کسی کو کوئی اوقات میں واپس لا رہا ہے، جس نے کسی کو بڑھا دیا تھا، جس نے کسی کو 35 36 40 سیٹوں سے 155 سیٹوں تک کوئی لے گیا تھا، اگر عمران خان صاحب کے بیان کا مطلب لیا جائے تو پھر یہی ہے نا کہ 45 40 نشستوں سے کوئی اگر عمران خان صاحب کو ادھر لے گیا تھا تو پھر وہ، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے بڑھا دیا تھا۔ اب وہ عمران خان صاحب کو کہا جائے نہیں یار آپ کی سیٹیں جو ہے نا وہ اتنی ہیں، عمران خان کے بیان کے مطابق، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سیٹیں ڈیزرو کرتے ہیں، آپ 20 25 30 اسی تک آپ رہیں گے، اس سے زیادہ ہم اب آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو کٹ ٹو سائز کرنے کا مطلب یہ ڈکشنری بھی ہے، آپ ایک اپنا اس میں نے کیا ہوا ہے ویبسٹر، وہ بڑے انگریز دان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بڑی پرانی ڈکشنری ہے، اس میں بھی ایڈیم ہے کٹ ٹو سائز۔ اچھا اس میں بھی مطلب یہی ہے اس کا کہ کوئی چیز جس کو اپنی سائز میں لانا، اس کی لینتھ اپنی واپس اسی سائز میں لے آنا۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ تھا، تو میں نے کہا چلیں کٹ ٹو سائز عمران خان صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے، لاشعوری طور پر بول گئے ہوں گے، یا ان کو پتہ ہو کہ جی میں تو نہیں تھا نا، میں تو اپنا اتنی بڑی بلا نہیں تھا، مجھے کیا گیا۔ ایک اور چیز ہے جی وہ بڑی کل سے چل رہی ہے، ایک بچی بے نظیر بھٹو کے لباس میں قومی اسمبلی میں، اور میں نے پہلے تو آپ کو بتا دیا، تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بچی کون ہے، اور اس بچی کی تصویریں بہت جذباتی کر رہی ہیں لوگوں کو، اور مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پر سب سے زیادہ اس وقت اگر سیاسی معاملات، جو باقی سیاسی معاملات ہیں نا یہ والے ادھر والے، اس سے ہٹ کے تو سب سے زیادہ اس بچی کی تصویریں ہیں، اور سب نے بے نظیر بھٹو کو اپنا اس کے ساتھ موازنہ کر کے یا یہ بنا کے کہ جی بے نظیر بھٹو واپس آ رہی ہیں، بے نظیر بھٹو روپ بدل کر آ رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں کر کے انہوں نے سب لوگوں نے شیئر کیا ہوا ہے۔ اور اس میں چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، صحافی ہیں، ہر طرح کے لوگوں نے
اس تصویر کو شیئر کیا ہے۔ اچھا، اب میں نے ذرا اس کا پتہ کیا، میں نے کہا بچی کون ہے، کیونکہ سویٹ ہوم کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، وہ زمرد خان نے وہ بچے بھی لے کر آئے تھے، تو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ بچی کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بچی راجہ پرویز اشرف صاحب کی پوتی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں چھوٹے راجہ شاہ رخ خان، ان کی بیٹی ہیں سماویہ شاہ رخ، یہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں یہ جو نفرت ہے، سیاست میں یہ جو گالم گلوچ ہے، وہ آپ کے جو ماضی ہے نا، جو آپ کا جس کو کہتے ہیں روشن ماضی، آپ کے بڑے بڑے لیڈر جو اصل ہیروز ہیں ہمارے، ان کی سیاست سے پہ پردہ ڈال دیتی ہے ساری چیزیں۔ تو بے نظیر بھٹو، آسمہ جہانگیر، اس جیسی عورتیں جو ہیں وہ آئیڈیل ہوتی ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو موازنہ کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے اندر ابھی وہ روح باقی ہے۔ ابھی بھی ہم سویلین سپرمیسی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اپنے جو حقیقی لیڈر تھے، جنہوں نے عوام کی طاقت پر ہی بھروسہ کیا اور عوام کے لیے جان دے گئے، ان جیسا بننا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان جیسا بنایا جائے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر نفرتیں تقسیم کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔